الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تشریف فرما حفاظ کرام اور خطیب اجلاس، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات کی خاموشی جو ہے وہ اچھا پیغام نہیں دے رہی۔ میں ایک بار اور سلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جواب دینے پہ 90 نیکیاں بھی آپ کے نام اعمال میں اضافہ کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ مفہوم قرآن پاک یہ ہے کہ محبوب تم فرما دو کہ جب تم پر اللہ رب العالمین کا کوئی فضل اور رحمت پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا چرچا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، یوم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آفاقیت کے اعتبار سے ایک اکیلا موقع ہے جس میں مسلمانوں کی ساری جماعتوں کو متفق ہو کر، ایک ہو کر، متحد ہو کر سارے عالم کو پیغام دینے کا موقع ہوتا ہے کہ ہم جناب رسالت پناہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اگرچہ ہم میں لاکھوں کروڑوں اختلاف پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر لاکھوں انتشار پائے جاتے ہیں، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا موقع آتا ہے تو چاہے کیسا ہو، چاہے گورا ہو، کالا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، ایشیا کا ہو، چین کا ہو، جاپان کا ہو، سارے کے سارے ایک ہو کر کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان کرام قدر، یہ کوئی وہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے آپسی گھروں میں جو کلیش ہوتا ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جائے، کھول کے رکھا جائے، یا کوئی انتشار ایسا ہو جو امام صاحب سے کیا کہتے ہیں مؤذن صاحب سے اختلاف ہو، یا کسی دیگر اور کوئی طریقے اختلاف، ایسا کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں پہ کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس کا آپ میلاد منا رہے ہیں اس پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1445 سال پہلے ہی فرما دیا مسلمان کا بھائی ہے اور ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ اگر مسلمان کو دیکھو تو خود کو دیکھو۔ عزیزان گرامی کر تو قربان جائے، اس پیغمبر نے فرمایا اپنے بھائی کو، مسلمان کو دیکھو، آئینے میں تو خود کو دیکھو، ایسے دیکھو۔ تو پھر اس پیغمبر کے میلاد کے معاملے میں ایسے خیال ذہن میں کیوں نہ جائے؟ وہ مناتے ہیں تو ہم کیوں منائیں، یہ مناتے ہیں تو ہم کیوں منائیں؟ ارے وہ مناتے ہیں منائیں، ہم بھی محمد رسول اللہ کا امتی ہیں، ہم بھی منائیں۔ یہ میلاد کا آفاقی پیغام ساری دنیا کو آج آپ کو اس اسٹیج سے لینا ہے، اس بزم سے لینا ہے، اس مجلس سے لینا ہے، اس جلسہ گاہ سے لینا ہے۔ رفیقان گرامی قدر، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، ابھی دنیا میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں۔ دنیا کے حالات یہ ہیں، عزیزان گرامی قدر، بچیاں زندہ درگور کری جا رہی ہیں، بچیوں کو زندہ دفن کرا جانا جو ہے اپنے لیے توقیر اور تعظیم سمجھا جا رہا ہے، اپنے لیے بڑی عزت کا مقام سمجھا جا رہا ہے، اپنے لیے بہت بڑا جو ہے تعظیم کا اور عزت کا مقام سمجھا جا رہا ہے۔ رفیقان گرامی قدر، جوا، قمار بازی، زنا، مکاری، عیاری، بدکاری، بدفعلی، وعدہ شکنی، یہ تمام چیزیں دنیا میں عام ہیں۔ چاروں طرف کفر کا، ظلمت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، دنیا کفر و ظلمت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مساکین جو ہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلموں سے کب سے پریشان ہیں، یتیم جو ہیں لاچاری کی زندگی محسوس کر رہے ہیں۔ تمام عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اس تمام ظلمت کے ماحول میں آمنہ بی بی، سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اجالا ہے۔ رفیقان گرامی قدر، آج ساری دنیا میں محبتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ ہرا پرچم وہ بھی جو ہے محبت کا پرچم ہے، سفید پرچم امن و شانتی کا پرچم ہے، یہ کیوں لہرائے جا رہے ہیں؟ آج جو ہے طرح طرح کے لوازمات گھروں میں بنائے گئے، آپ نے کھائے اور آپ نے اپنے شکم کو سیراب کیا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے نظر و نیاز کی، طرح طرح کی نیازیں منگائی، طرح طرح کی چیزیں منگائی، اس سب کا کیا فائدہ ہے؟ رفیقان گرامی قدر، دنیا کے تمام جو ہے تہوار
کے تمام تہواروں میں آپ کو خصوصیات ضرور ملیں گی، لیکن ایسی خصوصیت کہیں نہیں ملے گی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو اور مسلمانوں کو سرور نہ ہو۔ رفیقان گرامی اور بہت دل سوز، بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات اکثر کہنا پڑتی ہے کہ اس موقع کے لیے بھی لوگوں کو دلیل کی اور حجت کی حاجت ہے۔ اس موقع کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ نے کبھی غور کرا کہ مجھے دلیل چاہیے؟ آپ کے کبھی ذہن میں نہیں آیا؟ آپ سے میں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے کہا کہ بھائی بھوک لگتی ہے، احساس ہوتا ہے، یہی تو ہے نا، بھوک لگتی ہے، احساس ہوتا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کھانا کھانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا؟ میں نے پوچھا آپ کیوں کھانا کھا لیتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے احساس ہوتا ہے بھوک کا۔ عزیزان گرامی قدر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایسا احساس ہے، ایسا احساس ہے، ایسا احساس ہے کہ اگر قلب مومن میں نہ پایا جائے تو قسم خدا کی آدمی حاجی ہو سکتا ہے کہنے کو، نمازی ہو سکتا ہے کہنے کو، روزگار ہو سکتا ہے کہنے کو، دنیا بھر کے القاب پا سکتا ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ جواب دیجیے، اس کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، بھوک کا احساس، بھوک لگی کھانا کھایا، احساس ہے۔ رفیقان گرامی قدر، اب ذرا دیکھیں، آپ غور کریں، آپ نے کبھی غور کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن آج غور کریں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے دیکھا لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کے موقع پہ جب لوگ حج کرنے پہنچتے ہیں، عمرے کے فرائضات میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ مدینہ طیبہ جائیں۔ عمرے کے فرائض میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ مدینہ طیبہ جائیں۔ اور آگے بڑھیں، درود شریف آپ پڑھتے ہیں، یہ وہ اکیلا کام ہے جو اللہ رب العالمین خود بھی کرتا ہے اور آپ کو حکم بھی دیتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نص قرآن ہے۔ اللہ فرماتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نئے بتانے والے پر، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا ہو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، غور کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اگر غور کر رہے ہیں تو ایک بار آقا کے نام پہ بولے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، اللہ آپ کے ہاتھوں کو، آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ رفیقان گرامی قدر، آپ دیکھیں اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے، خود بھی سلام پڑھتا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہے۔ یہ وہ واحد کام ہے دنیا میں جو خدا خود بھی کرتا ہے اور آپ کو بھی حکم دیتا ہے۔ آپ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ درود میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ درود میں شریک ہوتے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں، رفیقان گرامی قدر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کہیں کوئی دلیل واضح نہیں نظر آتی کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میلاد مناؤ، اللہ نے کہیں کہا ہو جھنڈے لگاؤ، اللہ نے کہیں کہا ہو کہ جلوس نکالو۔ کسی حدیث میں قرآن کی آیت اس کی کوئی بات نہیں ملتی۔ آپ نے غور کرا آخر معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی حضور سے کوئی محبت کرنے والا ہے؟ کہ اللہ رب العزت سے زیادہ حضور سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ پھر ایسا کیوں؟ پھر ایسا کیوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ درود پڑھو، لیکن درود پڑھنا فرض نہیں ہے۔ آپ پوچھیں نا کسی عالم دین سے، اگر علماء کرام آپ کے رابطے میں ہو تو آپ پوچھیں کہ درود پڑھنا فرض ہے، وہ کہیں گے نہیں۔ آپ پوچھیں واجب ہے، وہ کہیں گے نہیں۔ آپ پوچھیں درود پڑھنا سنت ہے، وہ کہیں گے نہیں۔ پھر کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو، اور درود کو فرض بھی نہیں کہا گیا، اور اللہ فرما رہا ہے میں خود بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو، اور فرض بھی نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے عزیزان گرامی قدر، بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ جو سلام ادا کا معاملہ ہے وہ مکے تک جو ہے منتقل کر دیا گیا، وہ مکے میں چھوڑ دیا گیا، اس کو مکے میں سمیٹ دیا گیا۔ سارا طواف ہی لے لو، سارے عذاب کے معاملات سے بچنے کی ہی کوشش کر لو۔ رفیقان گرامی قدر، اب جب باری محبوب کی آئی تو محبوب کی شان نرالی ہوتی ہے، محبوب کی شان یگانہ ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنا محبوب عزیز ہوتا ہے، تو خداوند قدوس کو اپنا محبوب کیوں نہ عزیز ہو؟ عزیزان گرامی قدر، وہ تو محبت کو پیدا فرمانے والا ہے، خود فرمایا کہ محبت کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا کو دیا۔ آپ دنیا کا عالم دیکھیں، اس ایک حصے میں دنیا پاگل ہے، یعنی کتنے مجنون بن گئے، یعنی کتنے راجے بن گئے، یعنی کتنے جو ہے فراز پیدا ہوئے، اور جانے کتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حصے کی جب کمال ہے رفیقان گرامی قدر، تو معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی گئی، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی گئی، کسی کے اوپر واجب اور فرض نہیں ٹھہرایا گیا، کیونکہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ جب بات میرے محبوب کی آئے تو معاملہ زبردستی کا نہ ہو۔ کیونکہ عبادتوں میں تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، مارکیٹ بھی گھوم لیتے ہیں، نماز کے درمیان شاپنگ بھی کر لیتے ہیں، گھوم پھر لیتے ہیں، چیزیں خرید لیتے ہیں، کاروبار کی فکر غالب ہوتی ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب میرے محبوب کا معاملہ ہوئے تو کسی دوسرے معاملے کی طرف نہ جائے۔ جو سلام پڑھے گا ہو کر کے پوری لگن کے ساتھ پڑھے، جو درود پڑھے پوری لگن کے ساتھ پڑھے، اور جو میلاد منائے پوری لگن کے ساتھ منائے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میلاد منائے
पूरी लगन के साथ हो रहा है। रफ़ीक़ान किराम क़द्र, ये पैगम्बर खातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का एहसान है कि आज हमारे जैसे आपके सामने रूबरू हैं, आपके सरों में भी टोपियां हैं, आपके लबों में दुरूद व सलाम के नजराने हैं, आप जो है दाढ़ी वालों को, इमामे वालों को, टोपी वालों को इज्जत दे रही है, सब उस आमद का सदका है। अगर पैगम्बर खातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ना होती तो शायद दुनिया का नज़ारा अलग होता, शायद दुनिया का नज़ारा आज से अलग होता। रफ़ीक़ान किराम क़द्र, अबू लहब है, कट्टर दुश्मन रसूल है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कट्टर दुश्मन है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। लेकिन मामला क्या है अज़ीज़ान किराम क़द्र, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, उसकी लौंडी सोबिया आती है, आने के बाद जो है उसको खबर देती है कि अबू लहब तेरे घर में भतीजा पैदा हुआ। जरा गौर से बात को सुने, अभी ये नहीं कहा गया कि रसूलुल्लाह पैदा हुए, अभी ये नहीं बताया गया कि खातिमुन नबिय्यीन पैदा हुए, अभी ये नहीं बताया गया सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सिर्फ ये बताया कि तेरे घर में भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने उस लौंडी को इस खुशी में आजाद कर दिया। रफ़ीक़ान किराम क़द्र, सही हदीस की किताबों में मौजूद है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अबू लहब को देखा, देख करके पूछा, ऐ अबू लहब तेरा क्या हाल है? तो उसने कहा कि मैं जब से मरा हूँ तरह तरह के अज़ाब में, तरह तरह की मुश्किलों में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन इस वक्त पे, इस लम्हे में, इस घड़ी में अज़ाब में तख़फीफ कर दी जाती है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो उसने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आमद हुई थी, और करें मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद हुई थी, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी, जब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, मेरी लौंडी ने मुझको बताया कि तुम्हारे घर भतीजा पैदा हुआ है, तो मैंने इस खुशखबरी में इसको आजाद कर दिया। लिहाजा उसी का कमाल है कि आज मेरे ऊपर अज़ाब में तख़फीफ फरमा दी गई। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि अज़ीज़ान किराम क़द्र, गौर करो कि जब दुश्मन जिसके आयत इसके रद में कुरान की पूरी सूरत उतरी, ऐसा कट्टर दुश्मन रसूल हुजूर की मिलाद मना ले अनजाने में, लाइल्मी में, तो उसके अज़ाब में तख़फीफ कर दी जाए, तो सारी दुनिया के मुसलमान मखसूस इलाकों को छोड़ के सारी दुनिया के मुसलमान रसूलुल्लाह की मिलाद मनाए और उनको जो है अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब ना मिले। ऐसा हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाए और वो भी मुसलमान, वो भी कलमा पढ़ने वाले, और उनके जो है अजर व सवाब में कोई कमी आ जाए, उनको सवाब न मिले। रफ़ीक़ान किराम क़द्र आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ान किराम क़द्र, कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। जरा कुरान खोलें, थोड़ा सा पीछे आए, 15वां पारा है, रब्बुल आलमीन फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान जो हमने नाज़िल किया है ये जो है शिफा है मुमिनीन के लिए और रहमत है मुसलमानों के लिए। अज़ीज़ान किराम क़द्र, उधर फरमाया जा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इधर फरमाया जा रहा है कि जो कुरान है इसके अंदर शिफा है और रहमत है मुसलमानों के लिए। क्या दर्द मिला कि कुरान जो है रहमत तो है, लेकिन कुरान में कैद है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान वालों के लिए, सारे आलम के लिए रहमत। और कैसी रहमत, अल्लाह कैसी रहमत, अज़ीज़ान किराम क़द्र, ऐसी रहमत कि बस इसकी जवाब ना तो दुनिया ला सकी है, न क़यामत तक ला सकेगी, अबदल आबाद तक इस चीज़ का जवाब नहीं आ सकता। ये हुजूर की शान यगाना रोज़गार है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद खुद पाक, अपना महबूब भी पाक पैदा किया, और कैसा पाक पैदा किया। अज़ीज़ान किराम क़द्र, मैं अर्ज़ कर रहा था रहमत, अज़ीज़ान किराम क़द्र, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौरान नमाज में रिसालत पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि काश हमारा क़िबला हमारे आबा व अजदाद जानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला होता। आपको ख्याल आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तकफ्फुफ नहीं फरमाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है देर नहीं फरमाता है, बल्कि फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ कहो जाके दौरान नमाज में अपने क़िबले को बदल ले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज अपने क़िबले को बदल ले। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने ख्याल किया कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज को मुकम्मल हो जाने दी जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहीं महबूब, मेरा मामला मोहब्बत का है, और जब तुम्हें ख्याल आया है तो तुम्हारे ख्याल पे अभी लब्बैक कहा जाता है, अभी तुम्हारे ख्याल को पूरा फरमा दिया जाता है। मामला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नमाज ख्याल आता है, क़िबला बदल दिया जाता है। अज़ीज़ान किराम क़द्र, अगर आप जो है खारे कुएं में फूंक दें तो पानी मीठा कर दिया जाता है। आपके जिसमें घर में मक्खी मच्छर नहीं बैठती, आप चलते हैं तो खाया नहीं पड़ता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस तरफ निगाह करम फरमा देते हैं, सूखी खेती हरी हो जाती है। ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चादर की तरफ निगाह करम फरमाते हैं तो अल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना इल्म दे देता है कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब नहीं आता है। सैयदना अबू हुरैरा पूछते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध के प्याले
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. عزیزان کرام یہ شان عرفہ والا ہے لیکن دیکھیں کیسی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کی آیت ذہن میں رکھیں اتنی شان عرفہ والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے آپ کے بعد قیامت تک ابد الآباد تک آپ کے جیسا تو چھوڑیے تصور چھوڑیے آپ کا سایہ تک نہیں آ سکتا ایسی شان والا نبی ہے. لیکن کیسی رحمت ہے. مسجد نبی شریف کا ممبر ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسول کائنات فخر موجودہ ہے. باعث تخلیق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کی بیٹی فاطمہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخدومہ کائنات تشریف لاتی ہیں. بیٹی تشریف لا رہی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ تشریف فرما ہے. اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہے. بیٹی تشریف لائی سرکار کھڑے ہو گئے. عزیزان گرامی کو کیسا نبی ہے. کھڑا ہو تو کائنات کھڑی ہو جائے. کھڑا ہو تو عظیمتیں کھڑی ہو جائے. کھڑا ہو تو بلندیاں کھڑی ہو جائے. کھڑا ہو تو عظمتیں کھڑی ہو جائیں. کھڑا ہو تو رفعتیں کھڑی ہو جائیں. اور کھڑا ہو تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں. تو نبی اپنی بیٹی کی آمد پہ کھڑا ہوتا ہے. کھڑا ہو کر کے اجازت دے دیتا ہے پیغام دیتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں. میں سراپا رحمت میں سراپا رحمت ہوں اور میں بیٹیوں کے لیے مخصوص کر کے رحمت بنا کر کے بھیجا ہوں. سرکار علیہ السلام نے ساری دنیا کو درس دیا اے لوگوں بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں, بیٹیاں مشکل نہیں ہیں, بیٹیاں پریشانیاں نہیں ہیں, بیٹیاں مصیبت نہیں ہیں, بلکہ بیٹیاں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں. ان رحمتوں کا شکریہ ادا کرو. اللہ رب العالمین کا احسان مانو. اللہ کا تشکر مانو. اللہ رب العالمین کے لیے احسان کے سجدے کرو اس لیے کہ یہ رحمتیں ہیں. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان میں سب سے اگلوں میں سب سے افضل, پچھلوں میں سب سے افضل, قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب میں سب سے افضل. لیکن اپنی بیٹی کی تعظیم میں اپنے ممبر سے کھڑا ہو کر کے بتاتا ہوں کہ بیٹیوں کی عزت کیسی ہے. میرا موضوع تھا کہ رحمت ایسی رحمت اللہ اکبر جل اللہ کیسی رحمت. نبی گانے گرامی میں دنیا میں سینکڑوں جنگیں ہوئی اور کافی جنگوں میں خود بنفس نفیس رسالت پناہ علیہ السلام شہید, لیکن کسی شخص کو نقصان نہیں, کسی بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. آپ کے دست پاک سے نہ تو کسی کو تکلیف پہنچی نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی. کیسی رحمت ہے رفیقان گرامی, خود کیسی رحمت ہے, کیسی رحمت ہے کہ جب آپ علیہ السلام دنیا میں آئے تو چاروں طرف رحمت کے بادل چھا گئے اور ایسے تشریف آوری ہوئی ہے, ایسے تشریف آوری ہوئی ہے کہ خود سیدہ آمنہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے مکہ شریف سے یمن کے محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا. رفیقان گرامی خود آج جو چاروں طرف اجالے نظر آ رہے ہیں, جو رحمت کی برکت برستی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو چاروں طرف ابر سخا برس رہی ہے, ابر رحمت برس رہی ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سروں پہ ٹوپیاں لگا کر ہر پرچم لے کر میدانوں میں نکلے ہیں. اہلا و سہلا کی صدائیں, مرحبا کی صدائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اور اے لوگوں یاد رکھو جس دن یہ میلاد بند ہو گیا آفت تو قیامت تک دنیا میں کتنے بڑے دشمن پیدا ہو جائے, کتنا بڑا کوئی قلم کا پیدا ہو جائے, جب تک کہ سنیوں کا بچہ موجود ہے مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے گا اور لبیک کے نعرے بلند کیے جائیں گے. اور قسم خدا کی میرا عقیدہ کہتا ہے جب تک کہ سنیوں کا بچہ ایک بچہ اس آزادی کی بھی ہوگا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی بلند ہوگا, اہلا و سہلا کی صدائیں بھی بلند ہوگی اور مرحبا کے نعرے بھی لگائیں. نعرے تکبیر, سرکار کی آمد, جشن عید میلاد النبی زندہ باد. اللہ سبحانہ زبانیں ٹوٹیں گی اور ٹوٹیں گی گارنٹی سے. یہ اس بات کی مکمل گواہی ہے کہ زبانیں ٹوٹیں گی لیکن مصطفیٰ کے میلاد کی کڑی نہیں ٹوٹے گی. سر پھٹیں گے لیکن میلاد کے پرچم نہیں جلیں گے. لوگوں کی زبانیں گم ہونے والی ہیں اور مرنے والے ہیں, خاک ہونے والے, مٹنے والے, لیکن مصطفیٰ کا میلاد نہیں مٹنے والا. اس لیے آخری بات چند باتیں میں عرض کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. آپ درود پڑھتے ہیں, آپ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر کسی عالم دین سے ترجمہ پوچھے اللہم صلی علی, اے اللہ تو درود بھیج, اے اللہ تو درود بھیج. ارے آپ کو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی, اے ایمان والو میں بتانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی سلام بھیجو, میں بھی بھیجتا ہوں تم بھی سلام بھیجو, تم بھی درود بھیجو. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو درود بھیج, اللہم صلی علی, معاملہ کیا؟ اللہ آپ سے کہہ رہا تو درود بھیج, آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو درود بھیج, معاملہ کیا؟ اللہم صلی علی. عزیزان کرام قدر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اے اللہ تو درود
भेज हमारे सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे। अजीज़ान किराम का अल्लाह आपको हुक्म दे रहा, आप अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं, मौला तू दुरूद भेज, मौला तू दुरूद भेज दे। मामला क्या है, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, इसका बायस क्या होता है? अजीज़ान किराम का कि हमने बुजुर्गों की तरफ अपने कदम को बढ़ाया, अपने सरों को उनके कदमों में रखा, अल्लाह के नेक बंदों से हमने पूछा, ए अल्लाह के नेक बंदों इसके पीछे राज क्या है? अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है तुम दुरूद भेजो, हम अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं मौला तू दुरूद भेज, मामला क्या है? तो बुजुर्गों ने फरमाया, ऐ देख तेरी ज़बान एक दिन खाक होने वाली है, तेरे जिस्म से एक दिन रूह निकाली जाने वाली है, जैसे तेरे बाप के जिस्म से रूह निकाली गई, जैसे तेरे दादा के जिस्म से रूह निकाली गई, जैसे तेरे परदादा के जिस्म से रूह निकाली गई, जैसे कायनात के हर शख्स के जिस्म से रूह निकाली गई, जितने भी जानदार हैं सबकी रूह निकाली जाने वाली है, सारे के सारे एक दिन जो है खाकदाने कीर्ति से जाने वाले हैं, जाने अजल को पीने वाले हैं, सारी दुनिया मिटने वाली है, शरक से लेके गरब तक, जुनूब से लेके शिमाल तक, मगरिब से लेके मशरिक तक, सारी की सारी दुनिया खत्म होने वाली है, सारी की सारी दुनिया खाक होने वाली है। हमने पूछा मतलब क्या है, मफहूम क्या है? फरमाया कुल्लू मन अलैहा फान, कुल्लू मन अलैहा फान, सारी चीजें फना होने वाली हैं। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर कोई बाकी रहेगा तो वो सिर्फ अल्लाह हय्युल ला यमूत की जात मुबारक है, रब्बे कायनात आज भी है, कल भी होगा, परसों भी होगा, दुनिया खत्म होगी, रब्बे कायनात रहेगा, और जब तक रब्बे कायनात रहेगा मुस्तफा का दुरूद भी चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु मुस्तफा का दुरूद नहीं रुकने वाला, मुस्तफा का दुरूद चलता रहेगा। हमारा काफिला आज चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा, कल हमें खाक के चादर ओढ़ के लेट के सो जाना है, हम कल मिट जाएंगे, लेकिन नबी का दुरूद नहीं खत्म होगा। मिलाद से बाज मत आना, मिलाद से बाज नहीं आना, क्योंकि अगर आपने 7 दिन खाना नहीं खाया, 6 दिन आपने खाना नहीं खाया, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब बड़ी कमजोरी है, बड़ी नातवानी है, बड़ी तवानाई की कमी है, बड़ी परेशानी हो रही है, कदम उठाता हूँ तो लड़खड़ाने लगता हूँ, चक्कर से आने लगते हैं। डॉक्टर साहब ने आपसे पूछा कि आपको क्या मामला है, तो कहा कि किसी शख्स ने कहा था खाना खाना बंद कर दो, हमने रोटी खाना छोड़ दी, हमने खाना खाना छोड़ दिया। पहले उसने कहा कि 2 रोटियां खाओ, हमने 2 खाना शुरू की, उसने कहा 1.5 खाओ, जब हमने 1.5 खाना शुरू की उसने कहा 1 खाओ, जब हमने 1 खाना शुरू कर दी उसने कहा आधी खाओ, जब हमने आधी खाना शुरू कर दी उसने कहा 1 निवाला खाओ, जब हमने 1 निवाला खाया तो उसने कहा बिल्कुल खाना बंद कर दो, हमने उसके कहने में बिल्कुल खाना बंद कर दिया। डॉक्टर साहब आपको भिजोड़ेंगे, डॉक्टर साहब आपको सख्ती करेंगे और कहेंगे नहीं नहीं मियाँ ये नहीं करना था, बल्कि रोटी खाते रहते, जितनी हाजमा था, जितनी मात्रे में ताकत थी उतना खाते रहते, थोड़ा थोड़ा मामला चलता रहता है, या दीगर कोई चीजें खाते रहते तो आपकी सेहत काबिल बनी रहती, थोड़ा बहुत चलने के लायक रहते, लेकिन तुमने तो बिल्कुल खाना छोड़ दिया। क्या पता चला कि तुमने बिल्कुल खाना छोड़ दिया, तुम्हारे पैर उठना बंद हो गए। पूरी जिम्मेदारी से इस मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर तुमने मोहम्मद मुस्तफा का मिलाद मनाना छोड़ दिया तो जिस दौर से गुजर रहे हो इससे भी बुरा दौर तुम्हें देखना पड़ेगा, इससे भी बुरा दौर तुम्हें देखना पड़ेगा अगर तुमने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाद मनाना छोड़ दिया। नई पुरानी के चक्कर में ना पड़े, सैकड़ों बातें ऐसी हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, नई बात कोई, सैकड़ों बातें ऐसी जिनका कोई सबूत नहीं है और कोई माइकलाल दे भी नहीं सकता। इन कुर्सियों पर बैठ के जलसा सुन रहे हैं, अभी कहीं नहीं थी, अभी ये 150 साल 200 साल पहले की इजाद है। थोड़ा चक्कर में ना पड़े, अपने आप को माने, अपने महबूब को माने, और हुजूर के मामले में कोई भी समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। अगरचे अखलाकियत का दामन ना छूटे, किसी को गाली ना दे, किसी से झगड़ा ना करे, किसी से मुखालफत ना करे, किसी के ऊपर चढ़ना दौड़े, किसी की बेइज्जती ना करे, 4 के बीच में इज्जत को ना उछाले, लेकिन खबरदार ख्याल ले जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की बात आए तो अगर सगा बाप भी हो तो उसको दामन से छोड़ा करके चले जाना चाहिए, इसलिए कि जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। इस चीज को ज़हन नशीन रखें। वाला कुद्दूस हम तमाम लोगों को अज़ीज़ान किराम सरकार के दामन से वाबस्ता रखे, जिस तरीके से रहे, जैसे भी रहे, मशरब कोई भी हो, मसलक कोई भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्तगी रखें। अज़ीज़ान किराम हुजूर के दामन को छोड़ दिया तो सारी ख्वाहियां तुम्हारे दामन में आ जाएंगी।
چاہیے. آج دیکھیں اس شاہکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند ہے. آپ پاکستان کے مشائخ کرام کو دیکھیں, ہندوستان کے مشائخ کو دیکھیں, بغداد کے سلطان کو دیکھیں, آپ عرب کے سلطان کو دیکھیں, ترکی کے سلطانوں کو دیکھیں, ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, آپ کو ایک چیز کامن ملے گی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ رب العالمین انہی کے پروٹوکول میں فرما رہا ہے, انہی کی توقیر میں, انہی کی عزت میں فرما رہا ہے. تحقیق کہ میرے بندوں کو نہ تو کوئی دنیا میں خوف ہے, نہ کوئی اخرى میں خوف, آخرت کو کوئی خوف, نہ دنیا میں کوئی خوف. عزیزان گرامی قدر, صحابہ اکرام نے میلاد منایا, اب لیکن صحابہ اکرام نے کس طریقے سے میلاد منایا. عزیزان گرامی قدر, آپ دیکھیں ایک درخت ہوتا ہے, اس کی جڑ ہوتی ہے, جڑ کے ساتھ ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں. جڑ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی جو مضبوطی ہوتی ہے, جو بنیاد ہوتی ہے, لیکن اس میں پتے نہیں ہوتے, اس میں جو ہے ہرا پن نہیں ہوتا, اس میں ہریالی نہیں ہوتی ہے, لیکن ٹہنیوں میں پتے بھی ہوتے ہیں, ہریالی بھی ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر, ایک بہت بڑے پڑھے لکھے صاحب نے جڑ کو دیکھا, ٹہنی کو دیکھا, جڑ کو دیکھا, ٹہنی کو دیکھا, پریشان ہو گئے کہ اے ٹہنی بتا تیرا جڑ سے کوئی تعلق ہے؟ تو ٹہنی نے کہا ہاں میرا سارا تعلق ہی جڑ سے ہے, اگر جڑ نہ ہوتی تو میں بھی نہ ہوتی. تو نے کہا نہیں تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, جڑ میں تو پتے نہیں ہے, جڑ میں تو ہریالی نہیں ہے, جڑ میں تو ایک پتا نہیں ہے. ٹہنی سے کہنے لگے جڑ میں ایک پتا نہیں ہے, تیرے اندر پتے پتے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ اگر تم دونوں ایک ہوتے تو ایسا معاملے میں تضاد کیوں ہوتا؟ تو ٹہنی نے جواب دیا کہ ہمارے اندر جو پتے ہیں وہ جڑ ہی کی بدولت ہے, ہمارے اندر جو ہریالی ہے وہ جڑ ہی کی بدولت ہے. بلا تشبیہ و تمثیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج اس طریقے سے میلاد منا رہے ہیں, صحابہ اکرام ہی کی دین. بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, کوئی موقع ہو, صحابہ نے رسول اللہ کا میلاد سے نہیں ہوا, اور قرآن نے گواہی دی, قرآن نے گواہی دی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. فرمایا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, اور ان کے ساتھ والے جو ہیں کفار کے سخت ہیں, آپس میں نرم دل ہیں. اگر ان کو دیکھے گا تو سجدہ کرتے ہوئے, سجدے میں گرتے ہوئے. عزیزان گرامی قدر, وہ مقدس پاک جماعت تھی جس نے ہمیشہ سرکار علیہ السلام کے ذکر کو افضل رکھا, اول رکھا, تمام چیزوں کو چھوڑتے چلے گئے, تمام چیزوں کو پسے پشت ڈالتے چلے گئے, لیکن کبھی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں انہوں نے کوئی بھی لم اور دھیرا اور ہلکا کام نہیں کیا. میری بھی آپ سے گزارش ہے, کوئی کتنا بڑا تربت نہ ہو, کوئی کتنا بڑا جو ہے کچھ بھی ہو, اگر وہ مصطفیٰ کے معاملے میں ڈھیلا والی کرتا ہے, اگر اس کو کوئی نظر آتا ہے کمزور دکھتا ہے, تو اس کو دودھ سے مکھی جیسے نکال کے پھینکی جاتی ہے ویسے نکال کے پھینک دو اور کہہ دو یا رسول اللہ فدا کا امی بابی, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان, ہمارے مال و منال قربان. عزیزان گرامی قدر, مال و منال قربان. جب یہ نظریہ, یہ عقیدہ بن جائے گا اللہ کی جانب سے, آپ بھی اس کے مصداق ہو جائیں گے جو قرآن میں فرمایا گیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رفیقان گرامی قدر, آخری بات اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان جس عمل کو اچھا جانے, اجماع امت جس کو اچھا سمجھے, امت کا اجماع جس کو اچھا سمجھے, وہ کام اچھا ہوتا ہے. اور میلاد النبی کے تعلق سے آپ تحقیق کر لیں, تحقیق کر لیں, اور تحقیق کے بعد نچوڑ دیکھیں تو ساری دنیا کے مسلمان میلاد النبی کو اچھا جانتے ہیں اور بہتر مانتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. مولا قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شہادت دہرا لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, اراکین کمیٹی کی آمد سے